إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. ایک آیت تو سورۃ الحجرات کی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور دوسری آیت سورہ شعراء کی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں جو دل دیا ہے اس کی صفائی ستھرائی کی فضیلت بیان کی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہوا ہے. ان صلوحت، اگر وہ درست ہیں تو پورا جسم اس کا درست ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس میں انسان کے سارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب خراب ہو جائیں. الا سن لو، وہ جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا جس کے اچھے ہونے سے پورا جسم اچھا اور جس کے خراب ہونے سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا سن لو وهو القلب، انسان کا دل ہے. انسان کا دل اگر درست ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس انسان کے سارے اعضاء ایمان والے اور فرمانبردار بنائے. اسی لیے رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر اپنے نیک محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرے محبوب بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے متعلق اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے منتخب کیا ہے. دوستو، قیامت کے دن دوسری آیت جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو وعد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن کون ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اے لوگوں، قیامت کا دن تو وہی ہے کہ جس دن نہ انسان کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد فائدہ پہنچائے گا. کوئی چیز اسے نفع نہیں دے سکتی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب کے سامنے آیا تو وجاء بقلب سلیم، اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آیا. قلب سلیم وہ دل، قلب کے معنی دل، اور دل جو سلیم ہو، سلامت ہو، یعنی کس سے سلامت والا ہو؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، برائی سے، ان تمام چیزوں سے انسان کا دل پاک ہو. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ السلام نے دل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا انما الکرم قلب المؤمن. اے لوگو، ایمان، تقوی، اخلاص، اسی طرح سے اللہ اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ مومن کا دل ہوتا ہے. انما الکرم قلب المؤمن، مومن کا دل جو ہے وہی تمام نیکیوں کا وہ خزانہ ہے، یہی ساری چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک دن ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ بتائیں لوگوں میں کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، مسلمانوں کی کمی نہیں، لیکن بتائیں کلمہ پڑھنے والوں میں، ان مسلمانوں میں، ایمان والوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ای الناس افضل،
لوگوں میں سب سے افضل، سب سے محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کو کون ہوا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، دو خوبیاں جس انسان میں پائی جائیں وہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کل مخموم القلب، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان کا مطلب تو سمجھتے ہیں، صدوق کے معنی بہت ہی زیادہ سچائی سے کام لینے والا، اور لسان کے معنی زبان، یعنی صدوق اللسان کا مطلب ہوا سب سے سچی زبان استعمال کرنے والا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ لیکن فما مخموم القلب، آپ نے ارشاد فرمایا صدوق اللسان کے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے جو مخموم القلب ہو۔ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مخموم القلب ہے التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ 6 چیزیں جس انسان کے دل میں ہو اکٹھا ہو جائے وہ مخموم القلب ہوا کرتا ہے۔ مخموم القلب کا مطلب صاف دل والا، قلب سلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مخموم القلب کا مطلب یہ ہے نمبر 1 التقی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو۔ نمبر 2 النقی، کفر و شرک نفاق سے اس کا دل پاک ہو، کفر کی محبت سے، شرک کی محبت سے، نفاق کی چاربازی سے اس کا دل پاک ہو۔ نمبر 1 التقی، اس کے دل میں تقوی ہو۔ نمبر 2 النقی، اس کا دل کفر، شرک، ضلالت، گمراہی اور اس کی محبت سے پاک ہو۔ نمبر 3 الذی لا اثم فیہ، اللہ اکبر، جس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ نہیں، گناہ سے کوئی رغبت نہیں، صرف نیکیوں سے رغبت ہے، اور یہ پکے سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتا کیسے چلے کہ میں مومن بن چکا ہوں، ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا اذا سرتک حسناتک وساءتک سیئاتک فانت مومن، جب تمہارے دل میں نیکیوں سے خوشی ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے فانت مومن، تو سمجھ لو اب تمہارا ایمان اللہ کو قبول ہو چکا۔ میرے بھائی، التقی النقی الذی لا اسم فیہ، برائی کا جذبہ نہیں، نیکیوں کی محبت ہے، برائی کا کوئی تصور نہیں کرتا۔ نمبر 4 الذی ولا بغی، کسی پر زیادتی کرنے کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ لا بغی، پھر کسی کے اوپر ظلم، زیادتی، تجاوز کرنے کا خیال نہیں رکھتا۔ نمبر 5 اللہ اکبر، نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا ولا غل، التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی۔ نمبر 4 ولا غل، ولا غل، کینہ، کپٹ، بغض و عناد اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ التقی ہے، النقی ہے، لا اسم فیہ ہے، ولا بغی ہے، اور ولا غل، کسی مومن کے متعلق کینہ، کپٹ، بغض و عناد اس کے دل میں نہیں ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں ذرہ برابر ہمارے دلوں میں، ان کے متعلق ہمارے دلوں میں ذرہ برابر کینہ، کپٹ، بغض و عناد نہیں رکھنا۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمایا ولا حسد، کسی مومن سے اس کے حسد نہیں پیدا ہوتا۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کا دل ان سے پاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مخموم القلب ہے، یہی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے دلوں کو کینہ سے، کپٹ، بغض و عناد،
حسد سے پاک رہنا کتنا ضروری ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد۔ اے مسلمانوں، اے میرے امت کے لوگوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، ایک مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں آ سکتا، اور اگر حسد ہے تو ایمان کسی کام پر نہیں ہو سکتا۔ اپنے دلوں کو حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض و نفرت سے پاک رکھو۔ یہ ہے میرے بھائیو دل کی صفائی، یہ ہے قلب سلیم کی تعریف۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر دل کے صاف ستھرا رکھنے کا کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ بلکہ ایک صحابی ہے، تابعی ہے، سفیان ابن دینار رحمت اللہ علیہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ان کے ہم نشین، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں سفیان بن دینار سے لوگوں نے پوچھا ایک مجلس میں، صاحب آپ تو بڑے اونچی ہستی ہیں، حضرت علی کے شاگرد، اب اتنے صحابہ سے ملاقات، ہر وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ملے رہتے تھے، تو آپ ذرا بتائیں کہ سب سے اچھے اعمال کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ تم نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کی زندگی گزاری، بڑے بڑے صحابہ سے تمہاری ملاقات، ذرا بتائیں ان کے اعمال کیا تھے، ان کے کردار کیسے تھے؟ سبحان اللہ، تو ایسی بات بیان کی جو ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہا میرے بھائی اصحاب رسول کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون، کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا۔ ارے ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ عمل تھوڑا کرتے تھے لیکن اللہ ثواب ان کو بے انتہا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں؟ کہا بسلامت الصدور، صحابہ رسول تھوڑا سا بھی کیے اللہ نے ان کو بہت بڑا اجر و ثواب دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے کسی صحابی نے اگر ایک پاؤ کھجور اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے، پھر قیامت تک آنے والا کوئی کلمہ گو مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو ایک پاؤ کھجور کا صدقہ جو میرے صحابی نے کیا ہے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پوچھا کیوں؟ کہا بات اصل ہے اصحاب رسول کا دل قلب سلیم تھا، اور ان کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض اور کسی کے متعلق حسد نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی قلب سلیم بنائے، کینہ سے، کپٹ سے، جلن سے، ایک دوسرے کے اوپر حسد کرنے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں جن اسباب کی بنا پر انسان کا دل قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو سننے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمارا دل، ہم سب کے دل جو ہے قلب سلیم بن جائے۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ اللہ اس کے رسول کی محبت اس دل میں اتنی ہونی چاہیے کہ کائنات کی ساری چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے۔ مال کی، اولاد کی، جان کی، کاروبار کی، تجارت کی، کسی چیز کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ہر چیز پر سابقت کر جائے اور سب پر غالب آ جائے۔ اسی لیے صحیحین کی روایت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے اندر وہ تینوں چیزیں پیدا کر لے گا، وجد بہن حلاوۃ الایمان، اس کو ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ نمبر 2، من احب عبدا لا يحبه الا للہ۔
جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت میں ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا. یعنی محبت کرنا ہے تو للہ فی اللہ کرنا ہے. نمبر 3 ومن کرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار. ایمان مل جانے کے بعد، اسلام و توحید مل جانے کے بعد، ایمان اور توحید کی اہلیت اس کے دل میں اتنی بڑی عظیم عظمت حاصل کر لے کہ جل کر کے راکھ ہو جانا تو گوارا ہے، لیکن توحید کا چھوڑنا اسے گوارا نہ ہو. اللہ ایسی وہ چیزیں عطا کر دے. اسی طرح سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایمان ہے جن چیزوں سے ہمارے دل کو صفائی ہوتی ہے اور ہمارا دل تقویٰ پرہیزگاری سے بھر جاتا ہے، وہ یہ ہے میرے بھائیو نماز کی پابندی. اللہ اکبر. دعا کرو ہم نماز کے پابند ہو جائیں. آج سب سے بڑا عیب ہمارے اندر یہ ہے، ہم سب ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مومن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ شیطان کیا کس سب سے زیادہ اگر روکتا ہے تو نماز سے. کیوں؟ اگر نماز نہیں درست کبھی سارے اعمال بھی بیکار ہو سکتے ہیں، اور اگر انسان کی نماز درست ہے تو نماز کی برکت سے اس کے سینکڑوں اعمال درست ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نمازی کا حساب لے گا. اللہ نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ جس عمل کا حساب لے گا نماز. اگر نماز میں کامیاب ہوا فما بعده ایسر منه. نماز میں کامیاب ہو جانے کے بعد دیگر آنے والے اعمال اس سے بھی زیادہ اللہ آسان بناتا جائے گا. اور اگر نماز میں گرفت ہو گیا فما بعده اشد منه، تو نماز کے بعد جو اور حساب ہوگا اور رسی ٹائٹ ہوتی گئی اور سخت مشکل معاملات بنتے گئے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. میرے بھائیوں، نماز کی پابندی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ، حضرت حسن و حسین کے سوتیلے بھائی، کہتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن محمد ابن الحنفیہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، کہتے ہیں ایک دن میرے والد نے کہا بیٹے عبداللہ، وہ دیکھو فلاں رشتہ دار بیمار ہے، چلو ذرا اس کی عیادت کر کے آئیں. کئی روز ہو گیا بیمار ہوئے، ہم لوگ ابھی اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا چلو. ہم لوگ گئے، رشتہ دار یہاں پہنچے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بے انتہا طلب، بے قراری اس کو ہے، لیکن اتنے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز آئی. اذان کی آواز سنتے ہی اس ہمارے بیمار رشتے دار کی کچھ سی بیماری تکلیف کی پرواہ نہیں، اسے کہتا ہے اتنی بے وضوئی، میرے گھر والوں اللہ کے واسطے ذرا وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ. پانی لایا گیا. ہم لوگ پریشان، میں بھی پریشان، ہمارے والد بھی پریشان، اتنی تکلیف میں ہے اور اذان سنتے ہی ساری پریشانی ختم اور وضو کرنے کی فکر. ہم لوگوں نے اللہ کے مجھے کیا ہے کہا بات اصل یہ ہے ہم اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی مشکلات میں ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری ساری بے قراری، بے چینی، پریشانی دور ہو جائے. کیوں؟ میرے کانوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ نماز کا وقت ہوا، آپ پریشان تھے، آپ کو بے قراری تھی، آپ کسی چیز میں الجھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا قم یا بلال، قم یا بلال اقم فارعنا بالصلاۃ. اے بلال، بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، کہیں سکون کا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بلال اذان دے دیے، اقامت کہو، نماز پڑھ لیں تاکہ ہماری ساری بے قراری پریشانی دور. کہا اس لیے جب نبی نے بہترین نسخہ بیان کیا قم یا بلال اقم فارعنا بالصلاۃ. بلال، بڑی الجھن، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف ہے، اقامت کہو، نماز پڑھ لیں تاکہ نماز کے برکت سے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے. تو نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے نماز پڑھ لیں. ممکن ہے کہ نماز کے برکت سے اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور کر دے. کیوں؟ ہم نماز سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے،
لیکن ضرورت ہے یقین کی، یقین محکم، عمل پہن، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں، ہمیں یقین کامل نہیں، اللہ رب العالمین یقین نصیب کرائے۔ نمبر 3، صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات کریں گے، صدقہ خیرات کی برکت سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے صدقہ لیں، ان کا صدقہ قبول کریں، ان کے مال کی زکات سے قبول کریں، کیوں؟ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ لیں گے، صدقہ لیں گے، اس صدقے کی برکت سے، یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ صدقے کی برکت سے ان کے دل کو پاک کر دے گا۔ لیکن دینے کے وقت اخلاص ہو، ایسا نہ ہو کہ دینے کے وقت ہی دل ناپاک ہوا، ناپاک دل سے دیں گے تو نہیں، پاک اخلاص کے ساتھ میرے رب نے ہمیں دیا اور ہمیں دینے کے لائق بنایا، سامنے مجبور کھڑا ہے، اس کو ہم اس لیے دیں تاکہ اس کی مدد ہو، رب کی فرما برداری ہم کر لیں، اللہ کا شکر ادا ہو۔ اگر آپ نے دیا تو اللہ کا نے فرمایا اس کے برکت سے تمہارا دل اللہ پاک کر دے گا۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام سنن ابی داؤد، شعب ابن البیہقی، بزار، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام، حدیث بڑی طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ، اور رمضان کے بعد ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفلی روزے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ اس نفلی روزے کا یہ مقام آپ نے ساتھ فرمایا، اے لوگو، اے مردوں مومن، صوم شہر الشہر وصوم الثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ اے مرد مومن، اگر رمضان کے روزوں کے بعد ہر مہینے میں 3 دن کا دوسرے روزہ رکھ لیا تو ان روزوں کی برکت سے اللہ تیرے دل کی ساری غلاظت کو ختم کر کے تیرے دل کو پاک اور صاف بنا۔ نفلی روزے۔ نمبر 5، تلاوت قرآن۔ اللہ اکبر، لیکن ہمیں آج تلاوت قرآن، نماز پڑھ لینے کی فرصت نکال لیتے ہیں، روزہ رکھنے کی فرصت نکال لیتے ہیں، لیکن تلاوت قرآن نہیں، موبائل ہمیں چھوڑتا ہے۔ جہاں بیٹھیں گے بس موبائل ہمارا کھلا، اللہ اکبر، ہمیں ہمارا دل کیسے پاک ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک سورہ یونس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سورہ یونس کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، یہ نبی قرآن لے کر کے آئے، نبی سنت لے کر کے آئے، اور یہ ایسی خیر برکت والی چیز ہے، قرآن سنت سے جو جڑتا ہے اللہ اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر الہی۔ جتنا آپ ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اخلاص کے ساتھ ذکر اذکار، توبہ استغفار، اس سے بھی ہمارا دل پاک ہوگا۔ رب العالمین نے ساتھ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کیا کرو، ذکر الہی سے تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 7، میرے بھائیو دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کیا کر اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر، اللہ تعالی اپنی عبادت پر، اپنی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ دے، اور شیطان کے وساوس اور برائیوں کی محبت سے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے۔ یہ 7 اعمال ہیں میرے بھائیوں، یہ 7 اسباب ہم نے بتائے ہیں جو دلوں میں کی صفائی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 7 اسباب کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کر ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे भाई, दिल की सफाई अगर हमारी हो गई तो समझ जाओ कि जन्नत हमारी है। यौम ला यनफ़उ उदख़ुलूहा बिस्सलाम, ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद, दाखिल हो जाओ। वजह बिक़ल्बिन मुनीब, जो कल्ब मुनीब और कल्ब सलीम लेकर के आया हश्र के मैदान में, उसे कहेंगे जा उदख़ुलूहा, ये जन्नत तेरे लिए दरवाजा खुला है, जन्नत इस्लाम के साथ दाखिल हो जा। हदीस के अंदर आता है मुस्नद अहमद बिन हम्बल और शोबुल ईमान में बहकी की रवायत, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा किराम की एक बड़ी सी जमात है। आपने साथ फरमाया देखो एक जन्नती आदमी तुम्हारे पास आने वाला है। हर सहाबी इधर उधर देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है जन्नती आदमी, क्यों अल्लाह रसूल ने फरमाया जन्नत इतनी खुशनसीबी, जन्नत में नहीं जाती लेकिन कभी जन्नती आदमी को देख लेंगे। उनके तसव्वुर में था कि ऊपर से वाकई कोई जन्नती आएगा। हर आदमी देख रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं मैं इंतजार कर रहा था, सारे लोग देख रहे हैं, तो मैंने देखा एक आदमी दाखिल हुआ, जूता हाथ में लिया, किनारे रखा, वजू किया और पानी छिड़कता हुआ आया, 2 रकात नमाज पढ़ी और मस्जिद में बैठ गया। सब लोग सोचे आज नहीं आया, मैं भी सोचा। फिर दूसरे दिन मजलिस जमी, फरमाया आज इसमें तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला। अल्लाहु अकबर। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं मैंने देखा थोड़ी देर में वही आदमी फिर आया, उसी कैफियत मेरे से कर आया, आके बैठ गया, किसी को कोई ख्याल नहीं। तीसरे दिन मजलिस बर्खास्त हुई, मजलिस जमी। आज तुम्हें लोगों, आज तुम्हारी मजलिस में जन्नती शख्स आने वाला है। हर आदमी बेकरार है, तड़प रहे हैं कि जन्नती आदमी आएगा, उससे कम मिलेंगे और जन्नत की बहुत सारी कैफियत मालूम करें पड़े। सब पूछना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न आस कहते हैं वो तीसरे दिन भी वही आया जो पहले दिन, 3 दिन लगा था। बात खत्म हो गई, सब लोग मुतमईन हो गए, नहीं आया हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं मैंने देख लिया कि ये शख्स अल्लाह के रसूल ने 3 दिन से ऐलान किया लोगों जन्नती आदमी तुम्हारे यहाँ आने वाला है, और तीनों दिन यही शख्स आया, तो यही है, कोई जन्नत से नहीं, यह मदीने के गलियों पर रहने वाला इंसान, यही जन्नती। कहा मैंने इशा की नमाज पढ़ी उसके साथ और कहा मियाँ सलाम अलैकुम। तब बात असल है मेरे वालिद से मेरा झगड़ा हो गया, तो मैंने कसम खा लिया कि 3 दिन मैं घर में नहीं आऊँगा, तो 3 दिन आप मुझको अपने घर ठहरा सकते हैं। ले गए, बिस्तर लगाया, वो लेट गए। अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस भी लेट गए। कहते मुझे तो सोना नहीं था, देखना है था ऐसा रात में करता क्या है जिसकी बना पर अल्लाह ने इस मकाम दिया। कहा देखा रात भर में नहीं सोया, आंखें खुली, चुपके से देख रहा हूं ये इंसान क्या इबादत करता है। कहा बहुत ज्यादा नमाज नहीं, चंद रकात नमाज पढ़ी, लेकिन बस देखा करोड़ बदलता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा करोड़ बदलता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रात गुजर गई, मैंने कहा शायद आज नहीं कल कोई मखसूस इबादत करेगा। दूसरे दिन फिर रात भर यही कैफियत, तीसरे दिन फिर यही कैफियत। मैं ज्यादा लगा लिया ये शख्स इतना ही अमल करता है, कुछ नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा इससे ज्यादा नमाज मैं पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा तिलावत कुरान मैं करता हूँ, इससे ज्यादा रोजा मैं रखता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसी को क्यों जन्नती होने की बशारत सुनाई। और एक दिन नहीं 3 दिन मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई जान बता क्या कर दे। कहा नहीं कुछ नहीं, कोई खास अमल है। कहा क्यों, क्या बात है। बड़ा इस्रार किया तो अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बात असल है 3 दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों जन्नती आदमी तुम्हारी मजलिस में आने वाला है। सब लोग तो ढूंढते रहे, मैं 3 दिन देखा तुम ही आए, मैं समझ गया कि तुम ही जन्नती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप का वफादार बेटा हूँ, फरमा बरदार बेटा हूँ, उसके हुक्म जावरी करता हूँ। और हम आज तक मेरे बाप की लड़ाई नहीं हुई। मैं बहाना किया था तुम्हारे पास सो करके तुम्हारी नेकियां देखने के लिए, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा दिन में रात में जितनी नेकियां तू करता है उससे ज्यादा मैं करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं किसी और को बशारत नहीं, तुझे क्यों बशारत मिली।
بہت سوچا تھا بات اصل یہ ہے جب سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور میرے کانوں نے نبی سے سن لیا کسی مومن سے دشمنی عداوت نفرت حسد کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کی قسم اس دن سے آج کی تاریخ تک اور دعا کرتا ہوں مرتے تب تک ہمارے دلوں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حسد کینہ کپٹ بغض اور نفرت اللہ تعالیٰ نہ آنے دے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہذا ہوا ذاک. اے عبداللہ تیری نماز تیرا روزہ تیری زکات نہیں یہ عید سلامت قلب ہے دل کی صفائی یہی وہ تیرا عمل ہے جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اور اسی کی برکت سے اللہ کے رسول نے 3 دن تجھے جنتی ہونے کی بشارت. اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے. اللہ العالمین ہمیں جو بیمار شفا کلیہ تھا جو پریشان ہے اللہ پریشانی کو دور کر دے. جو برائیوں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما. الہ العالمین جو بھولے بھٹکے ہیں انہیں صراط مستقیم پر لگا دے. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اصحاب وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما. ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا دے. اور خاص طور سے اس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان قاسمی حفظہ اللہ اللہ ان حضرات کو ہر بلا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے. ان تمام حضرات سے اللہ وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور ملت قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کو حاکم کے ہاتھوں روک لے جس میں آپ کا غضب آپ کی ناراضگی امت کا نقصان ملت کا خسارہ ہے اور قوم اور وطن کی پریشانی ہے. ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں روک لے. الہ العالمین